الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مصری پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 21 اپریل ہے، 19 رمضان الکریم ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، شب قدر کا بھی آغاز ہو گیا اور ضربت امیر المومنین کی شبوں کے جو ہے وہ ایام ہیں، اور اس وقت پوری دنیا سوگوار ہے۔ ایک مرتبہ ہم بھی اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین حاضرین کی خدمت میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو ہے وہ پرزہ پیش کریں گے، اور آج کا ہمارا پروگرام بھی خصوصی طور پر مولا امیر المومنین کی ذات گرامی سے مخصوص رہے گا۔ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب لندن سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ عرض کرتے ہیں اور آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی تمام مومنین کی خدمت میں، دیکھنے والوں کی خدمت میں مولا علی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور دعا یہ ہے کہ ان دنوں میں پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ یہ شبائے قدر کی راتیں بھی ہیں، شبائے شہادت امیر المومنین کی راتیں بھی ہیں۔ ہم ایسے بن سکیں کہ ہماری رفتار سے اور ہمارے کردار سے ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا دل راضی و خوشنود ہو۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو ہے اپنی گفتگو کو مزید جو ہے وہ ناظرین آگے بڑھائیں گے، اور شب قدر کا ادراک جو ہے وہ کیسے کیا جائے قبلہ، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، لفظ درک اور ادراک آپ بارہا سنتے ہیں کہ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اس شب قدر کو تم درک نہیں کر سکتے۔ اب درک کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فزیکلی شب قدر میں جا نہیں سکتے یا شب قدر کو منا نہیں سکتے، مطلب کبھی کبھی کسی چیز کی ابوت اتنی ہوتی ہے کہ تم اسے احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس فضیلت کو کمپلیٹلی سمجھ نہیں سکتے۔ اور الحق کے خدا نے سچ کہا کہ آج کے مسلمان شب قدر مناتے ہیں لیکن اس کو درک نہیں کر پاتے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے، واقعاً شب قدر کیا ہے۔ اور افسوس اور صد افسوس تب ہوگا جب ہم شیعہ بھی اگر نہ سمجھ سکیں کہ شب قدر کیا ہے۔ ہمارے لیے شب قدر بس یہ ہے کہ ہم 100 رکعت نماز پڑھ لیں، زیارت امام حسین پڑھ لیں، اور سروں پہ قرآن رکھ کے پھر ہم اپنی سحری کی طرف اور پھر انہی روزوں کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ، جس شب قدر کی اتنی فضیلت پروردگار عالم نے بتائی ہے، تو اس شب قدر کو درک کرنے کے بعد میرے اندر کوئی تبدیلی تو ہونی چاہیے نا۔ کہ میں نے کسی اور پروگرام میں بھی ابھی کہا کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مطلب اگر آپ اس دنیا میں 60 ایئرز 70 اور 80 ایئرز زندگی گزارتے ہیں تو شب قدر اس 80 سال کے برابر ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ مطلب ایک رات میں آپ اپنی زندگی کی پوری زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنی زندگی میں 20 شب قدر گزار رہے ہیں تو آپ سمجھیں 20 زندگیاں آپ گزار رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے درک کر لیا تو آپ نے پوری زندگی گزار دی، اور اگر آپ نے شب قدر کو درک نہیں کیا تو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ پھر 1000 مہینے اتنے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مجھ پہ ڈیپینڈ ہے کہ میں شب قدر کو صحیح طریقے سے منانے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، میں ایک زندگی اپنی زندگی میں پلس کر رہا ہوں یا ایک زندگی اپنی زندگی میں مائنس کر رہا ہوں۔ اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا اس طرح میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ مثال کے طور پہ آپ 60 سال کے ہیں، آپ نے 60 سال میں ہر سال ایک حج کیا ہے تو آپ نے 60 حج کیے ہیں۔ آپ ہر سال میں 2 مرتبہ زیارت امام حسین کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے ہر سال میں 2 زیارتیں کی ہیں۔ اب 2 زیارتیں ملٹیپلائی 60 کریں تو مثلا 120 زیارتیں آپ نے کی ہیں۔ تو مطلب یہ جو پورے سال کی محنتیں، زحمتیں، نمازیں، حج، زیارتیں، آپ اس ایک رات میں ان تمام کا ثواب کما سکتے ہیں۔ یعنی 1000 سال کا سفر ایک رات میں آپ طے کر سکتے ہیں۔ یوتھ کے لیے، جوانوں کے لیے کہوں کہ جس طرح آپ بوسٹ مارتے ہیں نا کسی چیز کو، یہ بوسٹر نائٹ ہے، یعنی اس میں آپ 1000 سال کا سفر ایک رات میں طے کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ شب قدر کو اگر آپ درک کریں، لیکن شب قدر درک کس طرح کی جائے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں آپ قرآن کی طرف رجوع کریں کہ میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے کو کہا کہ ہمارے مخالفین سے اگر کسی بھی آیت پہ
ولایت کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہو تو امام نے فرمایا بہترین سورہ جس کے ذریعے تم ان سے گفتگو کر سکتے ہو وہ سورہ قدر ہے. یہ نہیں کہا کہ آئے ولایت ہے، کسی اور آیت کا امام نے نام نہیں دیا، کیونکہ کسی بھی آپ آیت میں جائیں گے مسلمان بڑا تیز ہے، وہ کبھی معنی بدلے گا، کبھی اس کی شکل بدل دے گا، کبھی اس کی سمت کو بدل دے گا. لیکن امام نے فرمایا بہترین سورہ جس کے ذریعے سے ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا جا سکتا ہے وہ سورہ قدر ہے. کیوں کہ مولا پھر سورہ میں کس نقطے پہ میں بحث کروں؟ تو امام نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ایک لفظ ہے کہ ملائک روح نازل ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک ملک دو ملک، تمام تر ملائک مقربین پروردگار عالم اس رات میں نازل ہوتے ہیں. اور کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اور یہ آیت استمرار ہے. جب رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ملائک کس پہ نازل ہوتے ہیں، تو رسول خدا نے فرمایا مجھ پہ نازل ہوتے ہیں. پھر میں یا رسول اللہ اگر آپ نہیں رہیں گے تو یہ ملائک کس پر نازل ہوں گے؟ تو رسول خدا نے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ علی طالب پر نازل ہوں گے. دوسری بات یہاں پر اگر مولا علی نہیں رہیں گے تو ملائک کس پر نازل ہوں گے؟ تو جب علی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو مراد شخص علی بن ابی طالب وہاں نہیں ہے، مراد امامت علی بن ابی طالب ہے. یعنی ملائک اس پر نازل ہوتے ہیں جو وقت کا امام ہوتا ہے. اب مولا علی ہیں تو مولا علی پر نازل ہوں گے، اور مولا علی نہیں رہیں گے تو مولا حسن پر، امام حسین پر. اور سوال یہ ہے کہ آج کسی مفتی سے، کسی مولوی سے، کسی مدرسے میں پڑھانے والے سے قرآن آیت ہے قرآنی کے رٹنے کا نام نہیں ہے. حفاظ قرآن خوارج میں بھی تھے اور شاید کچھ حافظ کربلا میں بھی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا اور ہے، قرآن فہمی اور ہے. کہ مسلمان قرآن پڑھے لیکن اس قرآن سے عبرت نہ لے. قرآن میں جنت کا راستہ دکھایا جائے لیکن یہ شیطان کے راستے پہ چلنے لگے تو یہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. کئی لوگ ہیں جو اسی کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور کئی لوگ ہیں جو اسی کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں. لیکن ہدایت کون پاتے ہیں؟ جو اس قرآن میں غور کرتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، جو ساعتہا گھنٹے قرآن کی ایک آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر خدا اسے کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. اور اگر پورے سال میں کسی رات میں ہمیں سب سے زیادہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے انٹرنل پرابلمز کے بارے میں، اپنی اسپریچول پرابلمز کے بارے میں اور ان کے سلوشنز کے بارے میں اگر کسی رات میں سوچنا چاہیے، وہ رات شب قدر ہے. شب قدر کی تاکید ہے کہ اس رات میں بیدار رہا جائے. کون؟ جسم بیدار رہے یا روح بیدار رہے. نارملی اس راتوں میں ہمارے جسم بیدار رہتے ہیں، روح بیدار نہیں رہتے. جسم کی بیداری کمال نہیں ہے. آپ سیٹرڈے سنڈے نائٹس دیکھتے ہیں کئی فاسقوں کو کہ وہ کلبز میں جا کے اور وہاں پہ پوری رات وہ بھی بیدار رہتے ہیں، ناچتے رہتے ہیں اور شراب پیتے رہتے ہیں. تو بیداری کمال نہیں ہے. کئی لوگ ہیں جو گندی چیزوں کے لیے بیدار رہتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو اچھی چیزوں کے لیے بیدار رہتے ہیں. تو سوال یہ کہ اس بیداری کے بعد مجھے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ تو اس رات میں ملائک نازل ہوتے. امام نے فرمایا کہ آج کسی بھی مفتی سے پوچھیں یہ ملائک کس پر نازل ہوتے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے امام محمد باقر مکتب اہل بیت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ ملائک حجت الہی، حجت خدا پہ نازل ہوتے ہیں. اور آج اگر ملائک کسی پر نازل ہو رہے ہیں وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہو رہے ہیں. نازل ہو کر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی واضح بین آئے تھے، روشن آئے تھے، اور اس پر کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو انٹرپریٹ بھی کوئی نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ میں ہوں، کوئی دعوت بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ اتنا بھاری ہے کہ پھر لوگ اس سے سوال کریں گے کہ بھئی اس کا جواب دو اور اس کا جواب دو. تو پھر وہ اس کو پھر اس کے تسلسل کا انکار کیوں ہے؟ کیوں نہیں مانتے کہ آج کون ہے؟ پھر جواب کیوں نہیں دیتے اس پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مفتیوں اور مولویوں نے اپنی نسلوں کو بہرا کر دیا ہے، گونگا کر دیا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ نسلیں سوال کریں، اور آپ جب سوال کرتے ہیں تو یا کفر کا فتویٰ لگتا ہے یا شرک کا فتویٰ لگتا ہے. تو لیکن جو الحمدللہ کیونکہ معصومین کا فرمان ہے کہ باطل کب تک اپنی حکمرانی پہ قائم رہے گا، ایک نہ ایک دن تو حق کو آنا ہے. تو یہ جو خود سوال کرنے کی صلاحیت جو خدا نے انسان کو دی ہے کہ انسان سب سے پہلے اگر لوگ خود سے سوال کریں کہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور شب قدر وہ ان کے 27 ہے، ہمارے یہاں مثلاً 19 یا 21 یا 23 ہے، تو یہ کیا ہے شب قدر؟ اور اتنا کھلم کھلا اللہ بولے کہ تم اس رات کو درک نہیں کر سکتے اور 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات میں ملائک نازل ہوتے ہیں. تو بھائی کہاں نازل ہوتے ہیں؟ میں نے گفتگو ایک مثال میں نے دی تھی کہ ذرا عقل سے سوچیں
کہ ملائک کا جو وجود ہے وہ مٹیریل نہیں ہے. ملائک کو ہم کہتے ہیں کہ روح مجرد ہے، وہ ایک روحانی وجود ہے. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی جہاز لینڈ کرتا ہے تو اس جہاز کی لینڈنگ کے لیے وہ زمین بھی ہونی چاہیے جس پہ جہاز اترے. جہاز جنگل میں نہیں اترے گا تو خراب ہو جائے گا. جہاز آپ کے عام روڈ پہ نہیں اترے گا. جہاز کے لیے خاص اسپیس، ایک خاص زمین بنائی جاتی ہے جو جہاز کے وزن کو برداشت کر سکے. جو جہاز اس اسپیڈ سے اترے تو جہاز اتنا اس رن وے پہ چلے. تو جہاز کو دیکھ کر اس کے اعتبار سے ایک رن وے بنایا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ملائک، جبرائیل جیسے، میکائیل جیسے اتنی بڑی بڑی روحانی پاورز رکھنے والے ملائک اگر کسی پہ نازل ہوں گے تو کیا وہ وجود کسی فاسق کا وجود ہوگا؟ کیا وجود کسی فاجر کا وجود ہوگا؟ اس کے لیے ایک ایسا وجود ہونا چاہیے جس کے اندر ان سے زیادہ پاور ہو کہ وہ ان ملائکوں کے نزول کو، اللہ کی اتری ہوئی نعمتوں کو برداشت کر سکے. تو وجود کس کا وجود ہے؟ وجود امام حق کا وجود ہے. وجود یا نبی کا ہے یا نبی کے اوصیاء کا وجود ہے، وہ کسی عام انسان کا وجود نہیں ہو سکتا. اور قرآن بارہا کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ کو اتارتے ریزہ ریزہ ہو جاتا تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اس قرآن کے نزول کو اگر کسی وجود نے برداشت کیا ہے تو وہ میرے رسول کا وجود ہے. اور ملائک جب تقدیر لے کر آتے ہیں تو ان کے نزول کو بھی اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے تو اس میں وہ صفت ہونی چاہیے جو نبی کا وسیع اور ولی ہو. اور ہم کہتے ہیں وہ وجود حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف ہے. ان کے وجود کو تمام سنت مانتے ہیں، لیکن یہ بھی امام کے ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے. ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ ملائک ان کے وجود پر یہ اپنی تقدیروں کو لے کر نازل ہوتے ہیں. تو اب ہمیں جو کچھ بھی ملے گا وہ سفر امام زمانہ سے ملے گا. مطلب جو تقدیریں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ امام پر نازل ہوا. اب جب ہم شبہائے قدر میں اعمال کرتے ہیں اور سروں پہ قرآن رکھتے ہیں تو بک یا اللہ بمحمد بعلی بالحسن ہم کہتے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ خدا جن کے سفرے پر تو نے تقدیریں، نعمتیں، زندگیاں، مطلب اس رات کو اگر ہم درک کر لیں تو ہماری زندگی کہاں سے کہاں جا سکتی ہے. ورنہ ایک نارمل روٹین پہ ہم چلتے رہیں گے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور اپنا تعلق کس سے بنائیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں نازل ہو رہی ہیں وجود امام پر، تو مجھے اگر تعلق کسی شخص سے مضبوط کرنا ہے وہ شخصیت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کیونکہ سب چیزیں مولا کے اختیار میں نازل ہو چکی ہیں، مولا کے سفرے پہ آ چکی ہیں. تو اگر میں اپنا تعلق امام زمانہ سے مضبوط کروں اور اس سفرے سے مولا ایک ذرہ بھی اٹھا کر کسی کو دیتے ہیں تو وہ بحر العلوم بن جاتا ہے. اگر ایک ذرہ بھی اٹھا کر کسی کو دیتے ہیں تو مقدس اردبیلی بن جاتا ہے. اگر ہم اس رات میں سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ تعلق بنا سکتے ہیں امام زمانہ ہے. اور مولا سے تعلق تب بنے گا جب آپ کا قلب امام کے قلب کے قریب ہوگا، جب آپ کا دل مولا کے دل کے قریب ہوگا. اور دل وہی قریب ہو سکتا ہے جس دل میں طہارت ہو، جس دل میں نور ہو، جس دل میں خشوع ہو، جس دل میں خضوع ہو. تو وہ دل جب امام کے قریب ہوگا تو ہم متمسک ہو کر قرب امام سے رزق الہی کو حاصل کر سکتے ہیں. اچھا قبلہ، جس طرح سے آپ شب قدر کا امام وقت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، میں چاہوں گا اس کو مزید تھوڑا سا اور مزید اور کھولیں. مگر اس کی اگر دوسری سائڈ دیکھیں، وہ قوم، وہ لوگ، وہ افراد جن کو کہ امامت کا تعارف جن کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا، یا جو جانتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، اور کیونکہ اس کے اندر بعض ناصبی بھی ہے، تو ایسے لوگوں کا شب قدر منانا، رات بھر جاگنا، عبادتیں کرنا، کیا سینس رہ جاتا ہے اس کے اوپر؟ کیا پاتے ہیں، کیا کھویا، کیا پایا اس پہ؟ دیکھیے، اللہ نے ہر چیز کی شرائط آپ کے سامنے رکھی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں لیکن بغیر وضو کے. آپ کتنے بھی خشوع سے پڑھیں، کتنے بھی خضوع سے پڑھیں، لیکن آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے. ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کا ایک ہدف ہے. مثلاً آپ کو یہاں سے مکے جانا ہے، یہ آپ نے ایک ہدف بنایا ہے، یہ آپ نے ایک مقصد بنایا ہے کہ مجھے یہاں سے مکے جانا ہے اور حج کرنا ہے. لیکن صرف ہدف کا رکھ لینا آپ کو مکے نہیں پہنچاتا. صرف یہ سوچ لینا کہ مجھے مکے جانا ہے، آپ مکے نہیں پہنچتے. اس کے لیے آپ کو اس راہ کو ہموار کرنا پڑتا ہے. اب اس تک پہنچنے کے لیے پھر آپ کے لیے پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے. اس تک پہنچنے کے لیے آپ کا فائنینشیل پیسوں کا ہونا ضروری ہے. اس تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس گاڑی، آپ کے پاس یا جہاز، یا آپ کے پاس بحری جہاز کا ہونا ضروری ہے. تو قرب پروردگار عالم کو حاصل کرنے کے لیے، خود شب قدر کو درک کرنے کے لیے، جب تک ہم اس کی شرائط کو پورا نہیں کرتے، اب میں کتنی بھی نمازیں پڑھتا رہوں لیکن وضو نہ کروں،
تو وہ 100 رکعت ہو یا 1000 رکعت ہو یا 10,000 رکعت ہو، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا، اب میں کسی اور کی طرف اشارہ کیوں کروں، میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی خامیوں پہ زیادہ زور رکھیں بجائے کہ اس کے ہم دوسروں پر باتیں کریں، کیونکہ دوسروں کے دین کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ سب سے بڑے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مولانا فلاں آدمی بڑا نیک ہے۔ اب میں تھوڑا کھل کے بات کروں، مولانا فلاں نوح خان جو ہے بڑا عزادار ہے، وہ بڑا غم اہل بیت میں روتا ہے اور بڑا ماتم کرتا ہے۔ فلاں شخص کے ہم پاس گئے، اس نے بڑا نظر و نیاز کیا۔ آپ کو اصولوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی دن رات نظر و نیاز کر رہا ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا، مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی دن رات ماتم کر رہا ہے لیکن اس کے بعد، مثال دے رہا ہوں، خدا نخواستہ وہ شراب بھی پی رہا ہے، ایک آدمی ذکر مولا علی کرتا جا رہا ہے لیکن اس کے گھر میں، اس کی تربیت میں، اس کی بیٹیوں میں، اس کے بیٹوں میں، اس کے خود اخلاق میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اولئک حبطت اعمالہم، تم جتنی بھی نیکیاں کرو وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ کہ رسول خدا نے کہا جو ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے 100 درخت بناتا ہے۔ تو ایک رسول خدا کا پیارا سا صحابی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا خوشی کے عالم میں کہ رسول اللہ میرے تو جو ہیں اب ملینز درخت بن چکے ہوں گے۔ وہ کیسے کہا؟ آپ نے کہا ایک یا اللہ کہنے سے 100 درخت لگتے ہیں، اور میں نے تو اتنی بار کہا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پوری جنت میں درخت ہی میرے ہوں گے۔ تو رسول خدا نے فرمایا ہاں، ایک یا اللہ کہنے سے 100 درخت بھی لگتے ہیں، اور ایک تھوڑا سا تو بغض رکھنے سے اور غیبت کرنے سے اور حسد کرنے سے پھر وہ سارے درخت جل بھی جاتے ہیں۔ تو ہم لگاتے تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں فکر کہ پیچھے سے کوئی اکھاڑنے والا بھی ہے جو درختوں کو جلاتا جا رہا ہے، اکھاڑتا جا رہا ہے۔ تو لگانے میں بڑی محنت لگتی ہے لیکن جلنے میں سیکنڈز لگتے ہیں۔ گھر کو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے لیکن ایک بلڈوزر لا کے اس گھر کو گرا دیں تو اس میں سیکنڈز لگتے ہیں۔ تو آپ واقعا محنت لگتی ہے اعمال کے کرنے میں، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کا ایک عمل بھی ایسا آتا ہے جس میں اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ کسی کے یہ پابند نہیں کہ وہ نماز کیسی پڑھتا ہے، عزاداری کیسی کرتا ہے، گریہ کیسے کرتا ہے، بات کیسے کرتا ہے، کلام کیسے پڑھتا ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جو بیسک جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، جسے ہم اصول دین اور فروع دین بتاتے ہیں، یہ آپ کی بنیادیں ہیں، یہ آپ کی جڑیں ہیں۔ اگر کوئی کتنا بھی بڑا عزادار ہو لیکن وہ شیعہ کی بیسکس کا انکاری ہے، اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کوئی کتنا بھی بڑا نمازی ہو، حافظ قرآن ہو، لیکن اصول کو نہیں مانتا، فروع پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ رائے گاں چلی جائیں گی۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی بیسک کو بچانا ہے، اور جب آپ کی بیسک مضبوط ہوگی نا، آپ کی گھر کی بنیادیں، اس کی فاؤنڈیشن اگر مضبوط ہے، اب آپ کی مرضی آپ دیواریں کیسی کھڑی کرتے ہیں، اس پہ رنگ کیسا لگاتے ہیں، اس کو جتنا خوبصورت بنانا ہے آپ بنائیں، لیکن آپ کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں المؤمن کالجبل الراسخ، مومن کی بنیادیں پہاڑ کی طرح ہوتی ہے۔ اور مولا نے پہاڑ کی مثال کیوں دی، یہ بھی بات قابل غور ہے کہ مومن کی مثال پہاڑ کی طرح ہے۔ مولا نے یہ نہیں کہا درخت کی طرح ہے، درخت بھی مضبوط ہوتا ہے۔ امام نے پہاڑ کی مثال اس لیے دی کیونکہ سائنس بتاتی ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہ کیل کی طرح ہیں۔ آپ ایک کیل جب دیوار پہ لگاتے ہیں تو وہ کون سی کیل دیوار پہ مضبوطی پہ کھڑی رہتی ہے؟ اگر وہ کیل کے 4 حصے کیے جائیں تو جس کا ایک حصہ باہر اور 3 حصے دیوار کے اندر ہو، تو جب کیل کا 3 حصہ دیوار کے اندر ہوتا ہے تو ایک حصہ جب کھڑا ہوتا ہے، اس پہ کچھ بھی آپ لٹکائیں تو وہ کیل ہلتی نہیں ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن اگر کیل آدھی باہر اور آدھی اندر ہو، وہ تھوڑا آپ ہلا سکتے ہیں۔ ایک حصہ اندر ہو، 3 حصے باہر ہوں، تو اور اس میں لچکپن ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جتنا بڑا پہاڑ جتنا اوپر ہے، اس کے 3 حصے وہ زمین کے نیچے ہے۔ مطلب مومن جتنا اعمال کو دکھا رہا ہے، اس کے 3 حصے ڈیپتھ میں وہ اپنے اعمال میں مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ہماری ڈیپتھ مضبوط ہوگی، جب ہمارے اصول اور ہمارا یقین مضبوط ہوگا، تو اصل ایمان کی پہچان کیوں فرمایا کہ یقین ہے کہ جب تک انسان کے وجود میں آخرت پر، اللہ کے ایمان پر، اللہ کی قدرت پر، خوف خدا پر اور ان چیزوں پر جب تک یقین نہیں ہوگا، تب تک انسان کے اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اصول کو نہیں مانتا، کتنی عبادتیں کرتا رہے، لشکر یزید والے بھی نمازیں پڑھ رہے تھے لیکن ان کی ساری نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ اور یہ مشہور رسول خدا کی احادیث کے جملے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے عمل میں اسی قرآن کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں حجاب کی آیتیں پڑھتے ہیں لیکن باہر بد حجابی کرتے ہیں۔
قرآن میں شراب کے خلاف پڑھتے ہیں لیکن باہر جا کر نشہ کرتے ہیں، قرآن میں نماز میں خشوع اور خضوع کا حوالہ پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنی نمازوں میں نہ خشوع رکھتے ہیں نہ خضوع رکھتے ہیں، قرآن میں آپس میں محبت اور صلہ رحمی پڑھتے ہیں لیکن عمل میں اعتبار میں دیکھا جائے تو کوئی صلہ رحمی نہیں ہوتی۔ تو پڑھنا اور ہے اور اس پر عمل کرنا اور ہے۔ اگر پڑھائی کے ساتھ ہم عمل بھی کر رہے ہیں تو تب جا کے ہمارے اعمال قبول ہوں گے اور خدا وہ عظیم ترین تحفہ جو ہر مومن کو دے گا جو جنت کی صورت میں اسے نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین جو ہے وہ گفتگو کو مزید اور آگے بڑھاتے ہیں، پوری کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو آج کا دن ہے اس کا کیا میسج ہے، اس کا کیا پیغام ہے، کیا مولا امیر المومنین ہمیں زندگی بھر پیغام دیتے رہے۔ جاتے جاتے جو آپ کا جملہ ہے فزت برب کعبہ، اس کے اوپر بھی ہم ذرا بات کریں، اخلاق اہل بیت اور ہمارا اخلاق، اس حوالے سے ذرا سا، اس کے بعد تھوڑا سخت بات ہے یہ اور تلخ بات بھی ہے، مگر یہ کہ اس پہ بات ہونی بڑی ضروری ہے۔ دیکھیے اخلاق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت، اس پہ ہمارا اشرابی ہے یا خمسہ ہے شاید کہ اہل بیت اور ہمارا طرز زندگی، تو اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ ایک لائف اسٹائل کا نام ہے۔ اسلام روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، یعنی آپ کے جو 24 آورز ہیں اس میں آپ کس طریقے سے آپ کو زندگی گزارنی ہے، اسلام پورا اسکیجول آپ کو دیتا ہے، اسلام پوری سوچ آپ کو دیتا ہے، فکر آپ کو دیتا ہے۔ جب تک یہ سافٹ ویئر آپ اپنے بچوں کے ذہن میں نہیں ڈالیں گے، آج ایشو یہ ہے کہ بچے کے دماغ جو وہ سافٹ ویئر ہے وہ آئی فون کا ہے اور آپ اس میں جو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کرنا چاہتے ہیں وہ اینڈرائڈ کی ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے اس سافٹ ویئر کو، اس کی جو پروگرامنگ خدا انسان کی کر رہا ہے وہ خدا خود کرتا ہے۔ بیسک پروگرامنگ خدا نے ہر انسان کی کر دی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے کوڈز ہیں جو ہمیں خود لکھنے پڑتے ہیں دیکھ کر، جو اہل بیت کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے، رسول خدا کی تعلیم سے وہ کوڈ، وہ پروگرامنگز ہمیں خود انسٹال کرنی پڑتی ہیں، اس کا اختیار خدا نے دیا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں آپ بدھزم کی سافٹ ویئر کو انسٹال کر دیں، کسی کے ذہن میں ہندوازم کو، اور کسی کے ذہن میں وہابیت کو، کسی کو شیعت کو۔ اب یہ سلیکشن خدا نے آپ کو کی ہے کہ آپ خود سوچ کے، سمجھ کے، اپنے عقل سے جو اللہ نے بیسکس آپ کو دیے ہیں اس سے آپ ان سافٹ ویئر کو انسٹال کریں۔ اور مجھے کس کو دیکھنا ہے، میں تھوڑا سا اشارہ کروں کہ مثلا آپ سورہ حم میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، خدا مجھے صراط مستقیم پہ چلا یا ہدایت دے، کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ نے نعمتوں کو اہل بیت رسول پہ نازل کیا، اللہ نے نعمتوں کو رسول خدا پر نازل کیا، یا اہل سنت کہتے ہیں شہداء، صدیقین اور 5-6 آیتوں کو لا کے جمع کر دیتے ہیں، اللہ نے ان پہ نعمتوں کو نازل کیا۔ اب جن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا ہے، مطلب ان کی پروگرامنگ کو، ان کے روٹس کو مجھے کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے۔ مجھے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے، کون ہے جو اپنا رنگ الہی رنگ بنائے؟ تو ہمیں اس رنگ میں رنگنا ہے۔ مجھے اپنا کوئی رنگ نہیں بنانا، مجھے اپنا کوئی روٹ نہیں بنانا، مجھے اپنی کوئی سوچ نہیں بنانی۔ ہاں سوچنے کی طاقت ہے، لیکن کیونکہ سپیریئر سوچ پروردگار عالم نے جو انسان کو دی، مجھے اس سوچ تک پہنچنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ تھوڑا سا کردار اہل بیت میں ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ اگر ہمارے پاس مزید 4-5 دن ہیں اس ٹاپک کو تھوڑا ہم چھیڑیں گے۔ وہ ٹاپک ہے کہ ہماری دینداری میں عقلانیت کتنی ہے۔ صحیح، ایک ہے دیندار ہونا، ایک ہے عاقلانہ دینداری، عارفانہ دینداری یا ناقلانہ دینداری۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی دینداری طوطے والی دینداری ہے، کاپی پیسٹ دینداری ہے۔ آج کسی مسلمان نے یہ نہیں سوچا کہ میں ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتا ہوں، کسی مسلمان نے یہ نہیں سوچا میں ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہ سوچنے دیا جاتا ہے، نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں۔ میں آج کسی کا امام جعفر صادق، کسی کا ابو حنیفہ، کسی کا امام حنبل، تو میں نے اگر امام اس کو بنایا ہے تو میں نے کیوں بنایا ہے؟ اگر میں اس کو فالو کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں فقہ رسول خدا سے ہوں، کہتا میں فقہ حنفیہ سے ہوں، میں فقہ جعفریہ سے ہوں۔ تو ان چیزوں پہ جب تک انسان سوچے گا نہیں، انسان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں جس کو فالو کر رہا ہوں وہ شخص کیسا ہے، یعنی کیونکہ اس زمانے میں سب سے جس چیز سے انسان غافل ہے وہ انسان کا دین ہے، کیونکہ ہماری دینداری عاقلانہ دینداری نہیں ہے۔ ہم کاپی پیسٹ والے مسلمان ہیں، ہمارا دین طوطے والا دین ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے دین کے اوپر نہ سوچا ہے، نہ غور و فکر کیا ہے۔ تو ایک چیز عاقلانہ دینداری،
اب دوسروں کو چھوڑ کے ہم اپنوں کی طرف آتے ہیں. ایک سب سے بڑا المیہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے جو خود ان کے حضور میں رہتے تھے ان کے اندر خامیاں پائی جاتی تھی. کبھی کبھی کوئی شخص مولا علی کو دیکھتا تھا تو مولا کو کاپی کرنا شروع کر دیتا تھا. وہ سوچتا نہیں تھا کہ میں کاپی بھی کر رہا ہوں. تو کہا جاتا نا رسول نے یہ کیا، رسول کی سنت ہے. اس وقت سب سے بڑا مستحبات مکروہات کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کے پاس عقل ہونی چاہیے. مثال دیتا ہوں، مولا علی ایک اپنے چاہنے والے کے گھر میں گئے، غالباً اس کا نام عاصم تھا، یہ دو بھائی تھے آپس میں. مولا اس کے گھر گئے تو اس کا گھر بہت بڑا تھا اور بہت مجلل تھا. تو مولا نے جیسے اس کے اتنے بڑے گھر کو دیکھا تو امام نے اسے بلایا. امام نے کہا یہ بتا اتنا بڑا گھر تیرے کس کام کا ہے کہ تم نے اتنا بڑا گھر لیا ہے. پھر یہاں پہ مولا نے دو باتیں کی. امام نے کہا کہ تمہارے رہنے کے لیے چھوٹا گھر بھی کافی ہے، کہ یہاں پہ تم بڑے گھر بنانے کے لیے نہیں آئے، تم اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہو لیکن اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے ہو. اور امام نے اسے دو راستے بتائے کہ اگر یہ گھر اتنا بڑا صرف تیرے لیے ہے تو مولا فرماتے ہیں تم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہو، لیکن اگر تم اس گھر کو وسیلے یا نجات بناؤ اپنی آخرت کے لیے تو یہ گھر تمہارے لیے باعث برکت ہے. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ اتنا بڑا گھر ہے، یہاں پہ آ کے تم مساکین کو بٹھاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ، اس گھر میں آ کر تم محفل دعا مناؤ، اس گھر میں آ کر تم پیغام الہی بناؤ. یعنی مطلب اس گھر کو یوز کرو فار اے گڈ پرپس، اس گھر کو یوز کرو اچھے پرپس کے لیے. کئی لوگوں کے گھر ہوتے ہیں بڑے بڑے ایسے بند رہتے ہیں، اس میں نہ کوئی محفل ہوتی ہے، ایک بڈھا ایک بڈھی یا دو لوگ رہتے ہیں یا کتے بھونکتے رہتے ہیں، باقی اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن کئی لوگوں کے چھوٹے گھر بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں رونق لگی رہتی ہے. کبھی محفل دعا، کبھی محفل ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی غریبوں کو بلا کے کھانا کھلایا جاتا ہے، کبھی کیا کیا جاتا ہے. تو مطلب تم اس گھر کی زمین کو اگر اچھے پرپس کے لیے یوز کر رہے ہو تو یہ گھر تمہارے لیے باعث نعمت ہے. مولانا کہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس گھر کو بیچ دو اور اپنے لیے ایک مناسب سا گھر جو تمہارے اور تمہارے بچوں کی رہائش کے لیے مناسب ہو، جو بالکل تم نے اتنی زمین لی ہوئی جو تمہارے یوز میں ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں یہاں پہ اللہ کا ذکر اور یہ محفلیں اور غریبوں کو کھانا کھلانا اور یہ ساری چیزیں کروں گا. اس نے شکایت کی مولا سے، کہا کہ مولا جو میرا دوسرا بھائی ہے نا عاصم، آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس پہ پورا عمل کرتا ہے لیکن مجھے اس سے ناراضگی ہے. کہ مولا میں نے بڑا گھر لیا ہے لیکن وہ تو اس نے تو اتنا چھوٹا گھر رکھا ہوا ہے اور بیوی بچوں سے ملتا نہیں ہے اور پتہ نہیں گرمی والے کپڑے پہنتا ہے اور دن رات عبادت میں لگا رہتا ہے، نہ بچوں کو ٹائم دیتا ہے نہ بیوی کو ٹائم دیتا ہے. کہتا ہے مولا میں نے بڑا گھر لیا لیکن میں بیوی کو ٹائم دیتا ہوں، بچوں کو ٹائم دیتا ہوں، ان کی ضروریات آنا جانا، لیکن وہ دن رات اللہ اور اللہ میں لگا رہتا ہے. امام نے کہا اسے بلاؤ. تو عاصم کو بلایا گیا تو امام نے کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تو تارک الدنیا بن گیا ہے. تو اس نے کہا مولا میں نے آپ کو دیکھ کے یہ سب کچھ کیا ہے. امام نے کہا اتنا گرم لباس اپنے تن پہ کیوں پہننا ہے؟ کہ مولا میں نے آپ کو دیکھ کے پہننا ہے. امام نے کہا میں نے سنا ہے تو نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے، تم بیوی بچوں کے پاس نہیں جاتے، دن رات اپنی عبادت میں مشغول. کہ مولا یہ آپ کرتے ہیں، یہ آپ کرتے ہیں، ایسے کپڑے آپ پہنتے ہیں. تو وہ پورا مولا کو کاپی کرنا چاہ رہا تھا. امام نے فرمایا بندے خدا میں جس پوزیشن پہ ہوں تم اس پوزیشن پہ نہیں ہو. ہر انسان کو عمل اپنی پوزیشن کو دیکھ کے کرنا چاہیے. امام نے فرمایا میں حاکم وقت ہوں اور اللہ نے حکماء پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا لائف اسٹائل جو سب سے غریب ترین عوام کا طبقہ ہے اس کے برابر رکھیں، نہ کہ مڈل رکھیں نہ کہ ہائی رکھیں. تو مولا فرماتے ہیں میری جو غریب ترین طبقہ ہے عوام کا وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے، وہ ایسی زندگی گزارتا ہے، وہ ایسا کھانا کھاتا ہے تو علی ویسا کھا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے مجھ پہ واجب کیا ہے. کیونکہ ان کے پاس لذیذ ترین کھانا نہیں ہے، وہ بیچارے اپنی رات کا کھانا روٹی اور نمک سے کھاتے ہیں تو علی نے وہی کھانا اختیار کیا ہوا ہے. وہ ایک سادہ سا پھٹا ہوا لباس پہنتے تو علی نے وہ پہننا ہے. ان کے پاس جو جوتیاں ہیں وہ ان کو 70-80 مرتبہ ٹیکے لگا کے اس جوتی کو پہنتے ہیں، جوڑتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ نئی چیزیں خریدیں. تو علی بھی ویسی پہن رہا ہے کہ کل کوئی غریب علی ابن ابی طالب کو دیکھے تو یہ نہ بولے علی مجھ سے بہتر پہنتے ہیں. اللہ نے مجھ پہ واجب کیا، تم پہ تو واجب نہیں کیا کیونکہ تم تو وقت کے حاکم نہیں ہو. تمہیں ایک مڈل جس معاشرے میں تم رہتے ہو اس حساب سے تمہیں کپڑے پہننے، اس حساب کا گھر رکھنا ہے، اس حساب سے عبادت کرنی ہے. اور تمہارے بیوی بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اس کو تم صحیح طریقے. تو یہ دین فہمی ہے، دین میں عقلانیت ہے کہ ہر معاشرہ الگ تھا. اور جب مولا علی حاکم نہیں رہے یا اہل بیت جو حاکم نہیں تھے تو آپ دیکھتے ہیں پھر ان کا طرز زندگی اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو آج سب سے بڑا ایشو ہے دین فہمی.
ایک آیت سنا کے ایک نوجوان کے دماغ کو برین واش کیا جاتا ہے، ایک حدیث سنا کے اس کے دماغ کو برین واش کیا جاتا ہے. تو جب تک یہ اللہ نے یہ کھوپڑی میں جو ہمیں عقل دی ہے، جب تک ہم اسے استعمال نہیں کرتے تب تک ہماری نہ دنیا آباد ہوگی نہ آخرت آباد ہوگی. تو کئی قصے ہیں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے. اگر آپ بولیں تو میں ایک قصہ اور سنا دوں آپ کو. بسم اللہ جی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا علی بن ابی طالب کا قصہ امام حسن عسکری والد محترم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتاتے ہیں، یہ روایت ان سے ہے کہ مولا کا ایک باپ بیٹا، مولا ان کو دعوت دیتے ہیں اپنے گھر میں. تو وہ امام کے گھر میں آتے ہیں، وہ جیسے سفرے پہ بیٹھتے ہیں تو کھانا لگ جاتا ہے. تو عرب میں رسم تھی کہ کھانے سے پہلے، آج ہمارے پٹھان برادری میں بھی یہ رسم ہے، آپ کے پی کے جائیں گے تو وہ سفرے پہ ہی آپ کے ہاتھ دھوتے ہیں. عرب بھی اس طرح کرتے تھے، یا بلوچ میں بھی شاید ہے. تو وہ جیسے سفرے پر بیٹھا اور کھانا آیا تو مولا علی نے وہ پانی کا لوٹا لیا اور مولا اس کے ہاتھ دھونے گے. وہ پریشان ہو گیا کہ مولا امیر المومنین آپ میرے ہاتھ دھوئیں گے؟ اس نے کہا نہیں مولا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، میں خود اپنے ہاتھ دھوں گا. مولا نے کہا نہیں، تم مہمان ہو، حبیب خدا ہو. اس نے کہا مولا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ میرے ہاتھ دھوئیں. مولا میں آپ کے ہاتھ دھوؤں گا، میں آپ کے قدم بوسی کروں گا. تو امام نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ علی کو ثواب سے محروم کرے؟ ایک چیز جو اللہ نے مہمان نوازی، یعنی اللہ نے ہر انسان پہ ایک ثواب رکھا ہے، تو کیا تو چاہتا ہے علی کو ثواب سے محروم کرے؟ مولا نے جب یہ کہا تو امام نے کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ہاتھ دھوں گا. تو کہتے ہیں مجبور ہو گیا مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو مولا نے اس دو تھے نا، باپ بیٹا تھا، تو مولا نے اس باپ کے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھونے کے بعد اس کے ہاتھوں کو خشک کیا، سفرے پر بیٹھا. یہاں پہ امام نے اپنے بیٹے کو بلایا، غالباً امام حسن یا امام حسین کوئی بھی تھے، اور اسے بولا کہ تم اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلواؤ. تو وہ بیٹا کھڑا ہو گیا کہ مولا آپ نے میرے والد کے دھلوائے، میرے کیوں؟ امام نے کہا کہ کیونکہ یہ باپ ہے تو میں نے اس کے ہاتھ دھوئے، کیونکہ تم اس کے بیٹے ہو تو میرا بیٹا تمہارے ہاتھ دھوئے گا. اگر تمہارا باپ نہ آیا ہوتا تو میں خود تمہارے ہاتھ دھوتا، کیونکہ باپ کی ایک عظمت ہے تو اس کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے ہاتھ دھوئے ہیں اور تمہارے ہاتھ میرا بیٹا ہاتھ دھوئے گا. پھر امام نے اس کے بیٹے کے، جو امام حسن نے پھر اس کے بیٹے کے ہاتھ دھوئے اور پھر سفرے پہ کھانا تناول کیا. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں قضا اسی طرح ہیں شیعیان علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. اس طرح علی کے شیعہ، نہ ان میں تکبر ہوتا ہے نہ ان میں غرور ہوتا ہے. جو احکام عالم ہے، جو رفتار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ تو صرف سفرے پر بیٹھ کر ایک ہاتھ دھونے کی بات ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ایک مومن مومن کی مدد نہیں کرتا. اس دیار غیر میں جو یہاں پہ جو ویسٹ میں یا یورپ میں یا یو کے میں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا کہیں کہیں تک بھی دیکھ رہے ہیں، بھائی آپ جب دیار غیر میں آتے ہیں، کوئی مومنین یہاں پہ آتا ہے تو آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ نشانیاں ہیں مومنین کی کہ مومن کی مدد کیے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ ایمان کے 9 حصے ہیں. اگر سیلفشنس ہو کہ صرف میں اپنی ذات کو بڑھاؤں، اپنے بچوں کو بڑھاؤں، اپنی فیملی کو بڑھاؤں. جی لے لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حدیث صاحب بات کر رہا ہوں. حدیث بھائی آپ کی خدمت میں فرصت پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے. بسم اللہ فرمائیے. میں واقعی سب سے پہلے میں بہت سی قابل احترام مولانا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور میری فرصت پیش کروں گا مولانا کائنات کی شہادت کے سلسلے میں. میں اسے دو سوال ہے. ایک تو جب قرآن شریف میں ایک آیت ہے، اس میں راسخ علم کا ذکر، تو یہ مولا علی کی شان میں ہے، اور یہ کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اچھا، دوسری بات یہ آپ نے جو ابھی اتنی خوبصورت باتیں کہیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں کس طرح ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے مولا کائنات کے بارے میں، جو علم حاصل کیا ہے، اس کو ہم نے اپنے اصولوں میں ہم نے شامل کیا ہے. لیکن بعض دفعہ بہت معذرت کے ساتھ میں ایک بات آخر میں کرنا چاہوں گا، لیکن ہمیں وہ باتیں نظر نہیں آتی. ہم نے ماتم کر لیا، مجلس کر لی اور سارے کام کر لیا. جو احکامات جو مولا کائنات نے بتائے ہیں اس پہ عمل کرنے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جہاں مولا ہے وہاں ہم ہیں. جب مولا کے احکامات کی بات ہوتی ہے تو وہ پہ کہا جاتا ہے کہ کہاں مولا اور کہاں ہم. تو اس میں کتنا تضاد ہے، اس سلسلے میں ضرور آپ تھوڑا سا بہت اچھی بات. شکریہ بہت بہت. جی آغا جان، بہت ہی بر موقع سوال کیے اور
درد دل بیان کیا ہے قبلہ نے. کیا فرمائیں گے قبلہ اس پہ؟ دیکھیے عمل کی کمی تو واقعاً صرف ہم اپنے لوگوں کی بات نہیں کرتے. عمل کی کمی تو جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ آپ کو پائی جاتی ہے، ہر مکتب میں، ہر مذہب میں. اور اگر صرف مسلمانوں سے نکلیں، ہندوؤں میں چلے جائیں، کرسچنز میں چلے جائیں، تو اس وقت کوئی بھی نسل جو ہے وہ اپنے ادیان پر ہمیں کم عمل کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اور ادیان سے بھی نکلیں، جو ایون جو فیملی میں جو بزرگوں کا احترام تھا، ادب تھا، جو بڑوں کی باتوں پہ عمل کرنا تھا، اس پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کم نظر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دن بدن جو ہیں عقلانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پہلے فلسفرز ہوتے تھے، عقل پہ بحث ہوتی تھی، لیکن اب دن بدن عقل سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ آخری زمانے میں جو رسول خدا نے نشانیاں بتائیں، اگر وہ نشانیاں جو کتب اہل سنت میں بھی ہیں، وہ نشانیاں جو مسلمانوں میں بھی ہیں، اور ہم پڑھ بھی رہے ہیں کہ رسول نے یہ کہا، لیکن ہم ویسا کرتے بھی جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے. 2 میم ہمیشہ آپ یاد رکھیں، میم معاد اور میم معاش. تو جب تک یہ 2 میم ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، معاد و معاش، تب تک ہماری زندگی آباد نہیں ہے. میں خلاصہ اس لیے کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں آپ کی زندگی کے ڈیسیجنز میں یہ 2 میم کہاں پر ہیں. میم معاش تو ہے، معاش مطلب اکنامکس، معاد مطلب قیامت. تو اکنامک ہماری زندگی میں تو بہت ہے کہ مجھے اپنے رزق کی، روزگار کی، اپنے معاش کی دن بدن پرواہ ہے نا. موسٹلی جتنے لوگوں نے ہجرت کی ہے پاکستان سے، انڈیا سے، شری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، تو تقریباً معاش کے لیے نکلے. وہ یورپ میں آئے، وہ یہاں پر آئے تو معاش کے لیے نکلے. کوئی یہ تو نہیں ہم یہاں پہ دین لینے آئے تھے اور پتہ چلا کہ وہاں پہ بہت اچھا اسلام سمجھایا جا رہا ہے اور بڑی اچھی معارف دین سمجھائے جا رہے ہیں تو ہم نے ہجرت کی ہو. تو میں سے کتنے لوگوں کی ہجرتیں، فکری ہجرتیں، چلو میں فزیکل ہجرتیں نہیں بتا رہا، کہ ہماری فکری ہجرتیں کتنی ہیں دین کی طرف، اسلام کی طرف. زیادہ نہیں، ہم 24 آور سے کتنے آور ہم اپنے دین کو دیتے ہیں 17 منٹ کی نماز سے ہٹ کے. تو وہ کھوکھلی نماز آپ 17 منٹ پڑھیں یا 2 گھنٹہ پڑھیں، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ نماز جسم پڑھتا ہے لیکن پڑھنے والا میں ہوں. اگر میری فکر کو ارتقا نہیں ہے، اگر میری فکر بلندیوں پر نہیں ہے، تو اس نماز سے مجھے کچھ نہیں مل رہا. میں اس رمضان میں سخت اس چیز کا خلاف ہوں کہ نماز میں یہ بھائی مولانا میں نے 5 ختم نکال دیے، میں نے 10 ختم نکال دیے. کیا ملا تمہیں 5 ختم پڑھنے کے؟ اوور ٹائم لگائے میں. کیا ملا تمہیں 10 ختم پڑھنے کے بعد؟ میں کہتا ہوں 1 جز قرآن کا پڑھیں، لیکن اپنے 4 بچوں کو بٹھائیں، 5 بچوں کو بٹھائیں، ساتھ میں قرآن کا ترجمہ رکھیں اور ٹرانسلیشن آف قرآن رکھیں. کتنے لوگ ہم میں سے کرتے ہیں؟ دوسری میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں تو وہ تو ہو چکی ہیں، لیکن جو وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی شادیاں کی ہیں یا جن کو شادی کرنے کا ارادہ ہے اور ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ کتنے گھنٹے اپنے بچوں کو دیتے ہیں؟ اگر میں آدھا گھنٹہ بھی نکال دوں نا، ڈیلی ½ این آور نکال دوں، اب اس ½ این آور مجھے کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں مولانا میں تو ڈیلی گھنٹہ بچے، کیا کرتے آپ اس 1 گھنٹے میں؟ مولانا میں اس کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہوں، کرکٹ کھیلتا ہوں، کوئی بڑی ٹی ویز گھر میں رکھ دی ہیں تو میں اپنا یہ ڈیجیٹل گیم جو آ گئے وہ بچوں کے، بھائی یہ نہیں ہے. آپ وہ بھی کریں، وہ بھی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی ذہنی اور فکری تربیت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آج آپ چلے جائیں، میں مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ جو دنیا میں اس وقت جن کے پاس اکنومیکلی پاور بھی ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ یہودیوں کو سپورٹ کرتا ہے. میں کہتا ہوں یو ایس کو یہودی سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ اگر ان کے پیچھے نہ ہوتے تو وہ مال، وہ دولت جو خدا نے ان کو دی ہے، تو ظاہر انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا. وہ کس طرح اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. تو جب تک آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یہودی کے اسکول میں پڑھتا ہے. یہ حالانکہ تعداد میں ہم سے کم ہے، اور یہاں کی ہماری جو سب سے پیسے والی کمیونٹیز ہیں، یعنی میں آج برملا کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ قیامت میں جس کا گریباں پکڑا جائے گا وہ ان شیعہ کمیونٹیز کا پکڑا جائے گا جن کو اللہ نے دولت دی تھی، جن کو اللہ نے پیسے دیے تھے، لیکن وہ خوف کے مارے، جن کو دین کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی شیعہ سوسائٹی کے لیے کچھ نہیں کیا.
یا وہ مسلم کمیونٹیز جن کو اللہ نے پیسے دیے تھے انہوں نے اپنی سوسائٹیز کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ایک چھوٹی سی دنیا کی کمیونٹی ہے لیکن وہ اپنے بچوں کے، ان کا بچہ انہی کے اسکول میں جاتا ہے، لیکن ہمارے بچے دوسرے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، پھر نسلیں ہماری تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو لیکن ہم آئیں اسٹارٹ کریں، کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ مثلا اس ماہ مبارک کے رمضان میں جو قرآن کا مہینہ ہے، ایک ترجمہ رکھ دیں، قرآن کی عربک رکھ دیں اور بچہ بٹھا دیں، بیوی بیٹھ جائے، بیٹی بیٹھ جائے اور پوچھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. اب رحمان کا مطلب کیا ہے، رحیم کا مطلب کیا ہے، پھر اللہ کی نعمتیں گنوائیں، پھر سائنٹیفکلی اس بچے کو بتائیں کہ آپ صرف اپنے ہاتھ کو دیکھ پا رہے ہو لیکن اس باڈی کے اندر جتنا پورا سسٹم ہے، کہ میرے مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر، یہ ان لوگوں کی بات کریں جو مٹیریلسٹ لوگ ہیں، مجھے تعجب ہے ان انسان پر جو درخت کو دیکھتا ہے درخت کی تعریف کرتا ہے، جو آسمان کے نظارے کو دیکھتا ہے تعریف کرتا ہے، جو آسمان کے بادلوں سے بارش کے قطرات کو زمین پر گرتا ہوا دیکھتا ہے اور حالت تعجب میں دیکھتا ہے کہ یہ بادلوں نے کس طرح سمندر سے پانی اٹھایا اور پورا سسٹمیٹک طریقے سے چلے اور پھر قطرات بہ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں عجیب ہے یہ انسان جو پھول کی تعریف کرتا ہے، درخت کی تعریف کرتا ہے، زمین کے حسن کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس کی تعریف نہیں کرتا جس نے ان تمام چیزوں کو خلق کیا ہے. بالکل قبلہ یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے دن کے مصائب کی جانب پڑھیں، اس کی تاریخ کی جانب پڑھیں کہ آج کس طرح امیر المومنین کے گھر کا آج ماحول کیا تھا، آج کس طرح جو ہے وہ مولا امیر المومنین کا سر اقدس زخمی تھا، مجروح تھا، اور کس طرح اعصاب پینٹ کر رہے ہیں. تمام چیزوں پہ جانے سے پہلے جو بھی قبلہ نے ایک یہودی کمیونٹی کے حوالے سے بات کی، ہماری یقیناً ہماری پالیسی چاہے وہ یہودی کمیونٹی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، پوری کوشش کرتے ہیں کسی کمیونٹی کا نام لے کر اس کے مذہب کی طرف بات نہ کریں، مگر چونکہ تقابل تھا، اگر کسی کی کوئی اچھی چیز ہے، ڈسپلن ہے، تو اس کو پیش کیا جانا بھی جو ہے وہ بہتر ہے. تو قبلہ نے اس حوالے سے مثال دی. قبلہ آج کے دن مولا امیر المومنین کے گھر میں جو سوگواری تھی اس کے کیا وہاں پر کیا حالات تھے، تاریخ میں کیا قلم بند کیا، اس کو پیش فرما دیں. ہمارے پاس 5 منٹ موجود ہے. دیکھیے، شفقت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور کرم کے اعتبار سے علی بن ابی طالب جیسی شخصیت میں آپ کو نظر نہیں آتی. اور مولا کی ضرورت لگنے کے بعد صرف مولا کے گھر میں کوحرام بپا نہیں تھا، کہ معصوم کا فرمان ہے نا کہ زندگی ایسی گزارو کہ کئی لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ان کو یاد کریں تو 2 سے 3 دن یاد کرتے ہیں. فرماتے مومن کی نشانی ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو دنیا والے اس کے جانے کے اور دوری کے غم میں گریا کرتے ہیں. تو اب یہ تو مومن نہیں، یہ تو امیر المومنین ہیں. اور مولا کی ضربت لگنے کے بعد ایک واقعہ ملتا ہے کہ کوفے کے یتیم جو ہیں وہ امام حسن کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اور مولا فرماتے جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے ایک بیوہ خاتون نظر آئی، اور جس کے ساتھ 2-3 بچے تھے، اور ان بچوں کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے تھے. اور جب امام نے پوچھا کہ خاتون یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو، تو اس نے پوری داستان سنائی کہ مولا میں بیوہ ہوں، میں غریب ہوں، اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے میرے پاس صرف ایک اونٹنی ہے، میں ہر روز اس کا دودھ نکالتی ہوں اور دودھ کے ساتھ بچوں کو روٹی کے ساتھ بچے پیٹ بھرتے ہیں. لیکن آج جب میں دودھ نکالنے گئی تو میرے بچوں نے میرا دامن پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے کہ اماں آج دودھ نکالو تو دودھ کو بیچنا نہیں. تو میں نے کہا کہ بچوں دودھ نہیں بیچوں گی تو تمہارے لیے روٹی اور دوسرا سامان میں کہاں سے لاؤں گی؟ تو کہنے لگے اماں آج ہم بھوکے رہیں گے، آج ہم پیاسے رہیں گے اور آپ سے کھانے کی گزارش نہیں کریں گے کہ ہمیں کھانا چاہیے. تو ماں نے کہا کہ بیٹو پھر اس دودھ کا کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے اماں ہم نے حکیم سے سنا ہے کہ مولا علی کو دودھ کی ضرورت ہے. تو یہ وہ یتیم پروری تھی علی ابن ابی طالب کی کہ کوفے کے یتیم بھی مولا کی خدمت میں دودھ لے کر آ گئے تھے. اور جناب ام کلثوم آج کل کی رات بڑی خوش تھیں، علماء فرماتے ہیں. کیوں خوش تھیں؟ کہ مولا علی نے پیغام بھیجا کہ ام کلثوم آج کی رات میں آپ کے گھر میں مہمان بن کے آؤں گا. تو تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی ام کلثوم نے امام حسن کو دعوت دی، امام حسین کو دعوت دی، غازی عباس کو دعوت دی، اور بڑی خوشی سے دعوت دی کہ اتنے دنوں کے بعد بابا نے کہا ہے کہ میں آپ کے گھر میں آ کے افطار کروں گا. وہ سارے بہن بھائیوں کو بی بی ام کلثوم نے جمع کیا. لیکن بی بی فرماتی ہیں کہ جب بابا آئے تو تیور کچھ الگ تھے، چہرے کی رنگت کچھ الگ تھی. اور بابا سفرے پر بیٹھے، میں نے 2 طعام رکھے اور بابا نے کہا کہ بیٹی تم نے کب دیکھا ہے کہ علی ایک سفرے پہ
دو طعام کھائیں. تو میں نے کہتی ہیں کہ میں نے نمک ہٹانے کی کوشش کی، لیکن بابا نے کہا نمک رہنے دو اور دودھ یہاں سے ہٹا دو. تو فرماتی ہیں میں نے نمک رکھا، لیکن بچے سارے پریشان تھے. کہتے بابا سحری کرنے کے بعد بار بار اٹھتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پھر نگاہوں کو جھکاتے تھے اور زیر لب کچھ جملے ادا کرتے تھے. تو بیوی فرماتی ہیں کہ ہم نے قریب جا کر سننے کی کوشش کی کہ بابا دیکھ کے پھر کیا کہہ رہے ہیں، اور جب ہم نے غور کیا تو بابا بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس صبح کی جب مولا مسجد گئے تو بڑی کوشش کی اولاد نے کہ ساتھ چلیں، لیکن بابا نے سب کو منع کر دیا کہ آج میں اکیلا جاؤں گا. اور پورے کوفہ بیدار تھا کیونکہ رمضان کا وقت تھا، سحری کا وقت تھا، اور یہ واحد صبح رمضان تھی کہ خود مولا علی نے کوفے کی مسجد کے منارے پہ جا کے اذان کی آوازوں کو بلند کیا اور اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذانیں دی اور لوگوں کو بیدار کیا. اور دوسری رکعت کے رکوع کے بعد جب مولا علی نے اپنا سر بلند کیا تو ابن ملجم کی تلوار مولا علی ابن ابی طالب کے سر پہ آ کر گری اور آسمان میں صدا بلند ہوئی، اور سیدہ زینب نے یہ آواز سنی کہ قد قتل علی ابن ابی طالب، کہ علی کو مارا گیا. لیکن ایک جملہ میں سیدہ زینب کی خدمت میں کہنا چاہوں گا کہ بی بی آپ بھی یتیم ہوئیں، آپ نے بھی اپنے بابا کے شہید ہونے کی آواز سنی، لیکن بی بی جب آپ یتیم ہوئیں تو آپ کے کنارے میں مولا حسن موجود تھے، امام حسن موجود تھے، وہ آپ کو سینے پہ لگانے کے لیے موجود تھے، وہ آپ کو دلاسا دینے کے لیے موجود تھے. لیکن میں کیا کہوں اس یتیمہ بچی کا جو کربلا کے میدان میں جب سنتی ہے کہ ہائے حسین مارے گئے تو کوئی سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، کبھی شمر کا تماچا تھا اور ظالم کا تازیانہ تھا. تو پروردگار عالم بحق مولا علی ابن ابی طالب ہمارے کردار، ہماری رفتار اور ہمارے اعمال کو ایسا بنا جس سے مولا علی کا دل خوشنود ہو. ہمارے امام زمانہ جلال افراد شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اے خدا اس عید کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما کہ جن کے ظہور سے پورے عالم دنیا میں اور سرزمین میں عدل و انصاف قائم ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے ایک مرتبہ پھر آپ نے قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین قبلہ اس وقت جو ہے وہ لندن میں موجود ہیں، اور جناب مولانا عارف حسین شاہ صاحب کاظمی صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے. اخلاق امیر المومنین کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ جو غم کے ایام شبوں تک رمضان تک ہماری گفتگو مولا امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کے گرد جو ہے وہ رہے گی. روز کچھ عرائض جو ہے وہ آپ کی خدمت